السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سیرت النبی کی یہ ہماری 12ویں کلاس، جس کے تعلق سے میں نے آپ کو ٹاپک ذکر کیا کہ آج ہمارا ٹاپک رہے گا بیعت العقبہ ثانیہ، دوسری بیعت سے اللہ کے نبی کی ہجرت تک، دوسری بیعت سے اللہ کے نبی کی ہجرت تک۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 12 نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 52 سال ہو چکی تھی، تب مدینہ سے 12 لوگ آئے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اب اس سال چونکہ آپ نے وہاں پر مصعب بن عمیر کو بھیج دیا تھا، دعوت و تبلیغ کا کام وہاں پر چل رہا تھا، مدینہ کے اندر آپ کی باتوں کو بہت زیادہ مقبولیت مل گئی تھی، بہت زیادہ آپ کی باتوں کو سنا جا رہا تھا، تو اگلے سال وہاں پر ایمان کی غرض سے 75 لوگ آتے ہیں، جن میں 73 آدمی اور 2 عورتیں تھیں۔ اب ان کے آنے کا مقصد لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ایمان کی غرض سے آ رہے ہیں، یہ حاجیوں کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ ہر سال وہاں پر حج کرنے لوگ آیا کرتے تھے۔ مدینہ والوں کے ساتھ جہاں بہت سارے مدینہ والے آئے، ان کے ساتھ یہ 75 لوگ اس غرض سے آ گئے کہ ہم نے ایمان تو قبول کر لیا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرنا ہے۔ پہلے 12 لوگوں نے، اس کے بعد اس سال 75 لوگ آپ کی بیعت کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ مدینہ آ گئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے یہ خبر دی گئی کہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کام ہمیں بہت چھپ کر کرنا پڑے گا، کیونکہ کفار مکہ ٹوٹل الرٹ ہو چکے تھے، انہیں یہ پتا چل چکا تھا کہ ایمان کا معاملہ مدینہ تک پہنچ چکا ہے اور مدینہ کے اندر بہت زیادہ لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ اب کسی بھی وقت ایک بڑی تعداد یہاں سے وہاں جا سکتی ہے اور مدینہ کو دارالحکومت بنایا جا سکتا ہے یا مدینہ کو اپنی طاقت بنایا جا سکتا ہے۔ اس غرض سے ان لوگوں نے سختیاں بڑھا دی تھی، آنے جانے والوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ حج کی غرض سے جو لوگ آتے ان پر بھی نظر رکھتے کہ کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس سے ملاقات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ لوگ وہاں سے آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہماری ملاقات اعلانیہ نہیں ہوگی، بڑی چھپ کر ملاقات کی جائے گی۔ آپ نے کہا کہ پہلے حج مکمل ہو جانے دو۔ آپ جانتے ہیں حج جو ہوتا ہے 8 تاریخ 9 تاریخ 10 تاریخ کو ہوتا ہے، اس کے بعد ایام تشریق ہوتے ہیں، جس میں حاجی کو کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا ہے، بس کنکریاں مارنا ہوتی ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو نکلنے دیا۔ جب ایام تشریق آ گئے تو ایام تشریق کے اندر جو 3 دن جس میں لوگ خالی تھے، آپ نے کہا کہ اب ان لوگوں سے جو ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں ان سے جا کر کہیے کہ رات کے اندھیرے میں جب سارے لوگ سو جائیں، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، اس وقت چھپ کر کہیے گا کہ یہ 75 لوگ اسی جگہ پر، عقبہ جس جگہ کا نام تھا بیعت العقبہ، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ عقبہ ایک علاقہ تھا جو تھوڑا سا ڈھلان کے اندر تھا، دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کیجئے، اب دوبارہ سب کو کہیے کہ یہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر 75 لوگ وہاں پر آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یہ چھپ کر 75 لوگ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پر چونکہ وہ اسلام کے سپورٹر تھے، اپنے بھتیجے سے محبت کرتے تھے، اس لیے ساتھ آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ان پر حملہ کر دے، ان کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے، انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے وہ بھتیجے کو ساتھ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد عباس پہلے سب کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ بتاؤ، اگر یہ میرا بھتیجا جو تمہارے پاس آ رہا ہے، اگر یہ مدینہ ہجرت کر کے آ جائے، کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ پریشانیوں میں اس کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ تکلیف میں اس کا ساتھ دو گے؟ اگر تم پر جنگ کر دی جائے، مکہ والے تم پر حملہ کر دیں، تب بھی کیا تم ان کا سپورٹ کرو گے؟ سارے مدینہ والوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہاں، یقیناً ہم ان کا سپورٹ کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ دینے ہی کے لیے آئے ہیں، ہم ہر وقت ہر حالت کے اندر ان کے ساتھ رہیں گے، کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا، خطرے کو سمجھ گئے کہ یہاں اب کوئی بات نہیں بچی ہے، یہ سارے سپورٹر ہیں،
یہ سارے ساتھ دینے والے ہیں. حضرت عباس اب اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آپ بات کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بات کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ رب العالمین نے مجھے ایک دین لے کر بھیجا ہے جس دین کا نام دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اسی کی عبادت اور اسی کی پرستش کرو. میں نے اسے اپنا رب مانا ہے اور تمہیں اسی رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. یعنی غرض ہے کہ پوری اسلام کی دعوت ان لوگوں تک پہنچائی، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں اسلام کی اچھائی اور بھلائی بتائی. اب اس کے بعد کہا اب میں تم سے بیعت کرتا ہوں. لوگوں کو کہا کہ اپنے ہاتھ آگے کرو. ان کے ہاتھ آگے کر کے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر لیا. صرف 2 خواتین سے آپ نے منہ سے بیعت کی، باقی جتنے مرد وہاں پر موجود تھے ان سے ہاتھ پر بیعت لی. اور دوسری بیعت کے اندر جو آپ نے شرطیں رکھی تھی، وہ شرطیں یا پوائنٹ چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. وہ پوائنٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے بیعت لیتے وقت، پہلا پوائنٹ رکھا تھا السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، کہ اچھے رہو تب بھی اور تکلیف میں رہو تب بھی میری اطاعت کرنا پڑے گی. یعنی طاقت میں رہو گے تب بھی کرنا، طاقت میں نہ ہو تب بھی کرنا، ہر حال میں تمہیں میری اطاعت کرنا پڑے گی. انہوں نے کہا ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں، اچھے رہو تب بھی، تکلیف میں رہو تب بھی میری اطاعت کرنا. دوسری شرط رکھی تمہارے پاس مال زیادہ رہے تب بھی اور کم رہے تب بھی میرے اوپر خرچ کرنا. یعنی اگر میں دین کے لیے خرچ کرنے کا حکم دوں تو ہو تب بھی اور کم ہو تب بھی، یعنی زیادہ ہو یا کم ہو، کسی بھی حال میں تمہیں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہاں. پھر تیسری چیز کہی کہ تمہیں بھلائی کا حکم دینا پڑے گا اور لوگوں کو برائی سے روکنا پڑے گا. تم کو بھلائی کا حکم دینا پڑے گا اور برائی سے روکنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک لکھ دیجئے، 2 لوگ لکھیں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، کوئی بھی ایک لکھ دیجئے. چوتھی شرط انہوں نے رکھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب کام کرو گے تو اس میں کسی بولنے والے سے تمہیں فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر تمہیں کوئی روکے گا، ٹوکے گا، برا بھلا بولے گا، اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. یعنی جب اللہ کے دین کی بات کرو گے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کوئی تمہیں بھلا بھی کہے، برا بھی کہے، کوئی اچھا بھی کہے، کوئی برا بھی کہے، کوئی تم سے ناراض بھی ہو جائے، پر تمہیں ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. یہ چوتھا پوائنٹ. پانچواں پوائنٹ کہا کہ اب جیسے تم اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو کسی بھی تکلیف سے، ویسے تم میری بھی حفاظت کرو گے. یعنی جیسے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ہر تکلیف سے، ہر برائی سے، ہر پریشانی سے، ہر دشمن سے، ویسے ہی تم میری بھی حفاظت کرو گے. یہ 5 شرطیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی اور ان 5 شرطوں کو ان لوگوں نے قبول کیا. جب ان لوگوں نے ان شرطوں کو قبول کر لیا، ان شرطوں کو مان لیا، ان شرطوں پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. بیعت لینے کے بعد آپ نے کہا کہ اب میں 12 ذمہ دار تمہارے بنا دیتا ہوں. یعنی ایسے ذمہ دار جو تمہارے معاملات کو سمجھیں گے، تمہاری پریشانیوں میں تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری تکلیفوں میں تمہارا ساتھ دیں گے. ایسے 12 نقیب یا 12 ذمہ دار میں بنا دیتا ہوں. انہیں نقیب اور ذمہ دار دونوں کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 نقیب بنائے تھے یا 12 ذمہ دار بنائے تھے، ان کے نام آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے چونکہ وہاں پر جو مشہور 2 قبیلے تھے، جیسے میں نے پہلے آپ کو نام بتایا، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج. یہ 2 مشہور قبیلے تھے مدینہ کے اندر جو رہا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج سے 9 لوگ اور اوس سے 3 لوگوں کو ذمہ دار بنایا، جسے نقیب بھی کہا جاتا ہے، نقیب، اور ذمہ دار بھی کہا جاتا ہے. اب جو ذمہ دار آپ نے بنائے تھے ان کے نام میں مختصر میں ذکر کر دوں، چاہے تو آپ یاد رکھیں چاہے تو نہ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے، پر چونکہ تاریخ اس لیے میں بتاتا چل رہا ہوں. خزرج کے جو ذمہ دار بنائے گئے تھے 9، اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک
5वें बरा उनका नाम था, बरा। उसके बाद अब्दुल्ला बिन अम्र, उसके बाद उबादा बिन सामित, उसके बाद साद बिन उबादा, उबादा बिन सामित, फिर साद बिन उबादा, फिर मुंजिर बिन अम्र। मैं एक बार नाम रिपीट कर दूंगा ताकि जो चाहे वो लिख सकते हैं इन नामों को। खजरत से आपने 9 रकीब बनाए थे, 9 जिम्मेदार बनाए थे, औस के 3 जिम्मेदार बनाए थे। मैं नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूं। असअद बिन जुरारा, साद बिन रबी, अब्दुल्ला बिन रवाहा, राफि बिन मालिक, बरा, उबादा बिन सामित, साद बिन उबादा, मुंजिर बिन अम्र और अब्दुल्ला बिन अम्र। ये आपने टोटल 9 जिम्मेदार बनाए। अब औस से अल्लाह के नबी ने 3 जिम्मेदार बनाए थे, उसैद बिन हुजैर, साद बिन खैसमा और रिफाआ बिन अब्दुल मुंजिर। उसैद बिन हुजैर, साद बिन खैसमा और रिफाआ बिन अब्दुल मुंजिर, ये 3 जिम्मेदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस के बनाए थे कि अब आपका काम है, जब आप तक दावत पहुंच चुकी, रिफाआ बिन अब्दुल मुंजिर लास्ट नाम, अब आपके पास दावत पहुंच चुकी, अब आपको हक पता चल चुका, अब आप सारी बातों को जान चुके, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कौम को समझाओ, कौम वालों को दावत दो, कौम वालों को दीन पहुंचाओ। यानी आप देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जरिए से मदीना के अंदर फिजा तैयार कर रहे हैं, मदीना के अंदर पूरी प्रॉपर सेटिंग तैयार कर रखा है। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता था। हर काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा प्लानिंग हुआ करती थी। बिना प्लानिंग के अल्लाह के नबी कोई काम नहीं किया करते थे। अब जब मदीना के अंदर फिजा तैयार हो गई, मदीना के अंदर सपोर्टर तैयार हो गए, मदीना के अंदर माहौल तैयार हो गया, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सहाबा किराम को ये इजाजत दी कि वो हिजरत कर सकते हैं, अब वो मदीना जा सकते हैं। यानी पहले हबशा कुछ लोगों को भेजा था क्योंकि आपके पास सहारा मौजूद नहीं था। अब जब आपके पास एक मजबूत सहारा आ गया, मदीना खुद की दारुल हुकूमत बनने को तैयार हो गई, वहां पर अपने सपोर्टर पैदा हो गए, तब आपने हबशा वालों को भी बुला लिया और मदीना मक्का के अंदर भी ये हुक्म दे दिया कि जो भी ईमान कबूल कर चुके हैं अब वो मक्का की तरफ हिजरत कर जाएं। अब ये आपकी जैसी सेटिंग हुई, पूरी बातचीत हुई, शैतान जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कुरैश के अंदर ऐलान करता है। शैतान एक शक्ल के अंदर आता है और कुरैश में जाकर ऐलान करता है कि सुनो, वो जो तुम्हारे दरमियान आए हैं ना नबी को नबूवत का दावा करने वाले, वो लोगों से बैत कर रहे हैं। अब चूंकि अल्लाह के नबी की पूरी प्लानिंग सेट थी, आपने रात के वक्त बुलाया था, फटाफट बैत की, फटाफट उनको उनके घरों पर भेज दिया। अब ये शैतान जब चिल्लाना शुरू करता है, चारों तरफ आता है, कुफ्फारे कुरैश जाग जाते हैं, भागते हुए आते हैं और जब आकर जब वो मीना के अंदर चेक करते हैं तो सारे लोग अपने अपने मकाम पर सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। सबको जगाया जाता है, स्पेशली मदीना वाले, क्योंकि वो जानते थे मदीना वाले ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मदीना वालों से बातचीत करते हैं कि बताओ, क्या तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ मोमिनीन नहीं थे, उनके साथ कुफ्फार भी आए थे, कुफ्र पर भी लोग थे, तो उनको तो चूंकि सारी बातें पता ही नहीं थी कि वहां मामलात क्या चल रहे हैं। अब जब ये सारी बातें उनसे सवाल किए जाता है कि क्या तुम लोगों ने उनसे कोई बातचीत की, क्या तुम्हारे यहां से कुछ लोग उनके पास गए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ के जो लोग जैसे आए थे यहीं पर आराम कर रहे हैं, चेक किया जाता है तो सब वहीं पर मिल जाते हैं। इस जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बैत मुकम्मल होती है। बैत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि अब जो लोग चाहें हिजरत करना, वो हिजरत करके मदीना जा सकते हैं। हिजरत का आगाज होता है सन 13 नबवी के अंदर, लोग मदीना जाना शुरू होते हैं। अब हिजरत करने वालों में मैं सिर्फ 1-2 लोगों का जिक्र आपके सामने करता हूं। जैसे सबसे पहले और मशहूर हिजरत करने वाले थे हजरत अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी बीवी का नाम था उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, और यही उम्महातुल मोमिनीन बाद में बनी, और इनका एक बच्चा था।
یہ چھوٹا سا پریوار اپنے پاس جو پیسہ جمع تھا، جو سامان تھا، وہ سب چیزیں جمع کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اب مدینہ کی طرف جب ہجرت کی جاتی ہے، ابو سلمہ اپنی چونکہ بیوی کو لے لیا تھا، اپنے مال کو لے لیا تھا، اور ام سلمہ کو لے لیا تھا، یعنی میاں بیوی ایک بچہ اور اپنا مال لے کر جا رہے تھے۔ اب جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کیا تو کیا کفار مکہ ان کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے؟ ہرگز نہیں۔ کفار مکہ کو غصہ آ گیا، انہیں یہ لگا کہ اگر ان لوگوں کو اس طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا تو حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے، مدینہ کے اندر طاقت بہت بڑی ہو جائے گی۔ اس غرض سے وہ ابو سلمہ کے پاس آئے۔ ابو سلمہ کے پاس آ کر کہا کہ ابو سلمہ سنو، ہجرت کرنا چاہتے ہو تو یہ مال تو تم نے مکہ کے اندر کمایا، یہ مال تو تمہیں یہاں پر ملا، اگر جانا ہی ہے تو یہ مال تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ایک لمحے ابو سلمہ نے انتظار نہ کیا اور پورا مال اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے بیوی کے گھر والے یعنی سسرال والے آئے اور کہا کہ ابو سلمہ شادی تو تم نے مکہ کے اندر کی ہے، یہ بیوی کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانا ہے تو اس کو بھی یہیں پر چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ پھر ان دونوں کے پریوار آ گئے، یعنی ابو سلمہ کے بھی اور ام سلمہ کے بھی، اور کہا کہ یہ بچہ بھی تو یہیں پیدا ہوا، یہ بھی تو کفر کے اندر پیدا ہوا، اگر جانا ہے چلے جاؤ، پر اس بچے کو بھی آپ کو یہیں چھوڑنا ہوگا۔ اتنی زور سے دونوں پریوار والوں نے بچے کو کھینچا کہ بچے کے ہاتھ اتر گئے، پر ابو سلمہ کو نہ بیوی سے فرق پڑا، نہ بچے سے فرق پڑا، نہ مال سے فرق پڑا، کیونکہ ان کے لیے اگر کوئی چیز محبوب تھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ ابو سلمہ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 سال تک مکہ کے اندر رہیں۔ روزانہ جب شام کا وقت ہوتا، یہ گھر سے باہر نکل کر ایک جگہ پر چلی جاتی، صبح سے لے کر شام تک وہاں کھڑی رہ کر روتی رہتی، کیونکہ شوہر بھی چلے گئے، بچہ بھی چلا گیا، اکیلی عورت کیا زندگی گزارے۔ 1 سال کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ یہ ظلم کرنا مناسب نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ پر چھوڑے گا کون؟ لے کر جائے گا کون؟ مکہ تک پہنچائے گا کون؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے میرا بچہ دے کر کہا گیا کہ تو چلی جا۔ وہ کہتی ہیں کہ تقریباً آج اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 450-500 کلومیٹر کا سفر، اس دور میں روڈ بھی بنے ہوئے نہیں ہیں، پہاڑی سفر ہے، ریگستان کا سفر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صرف دین کے لیے میں اکیلی اپنے بچے کو لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہجرت آسانی کا نام ہے؟ ہجرت میں تکلیفیں نہیں ہوئی، صحابہ کرام نے پریشانیاں نہیں اٹھائیں؟ یقیناً یہ کام اتنا آسان نہ تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے لیے قربانیاں بھی دینا تھی، اس کے لیے تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا تھا، اور صحابہ کرام کے لیے اگر چیز کوئی اہمیت رکھتی تھی تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دوسری ایک مشہور ہجرت کی تھی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال والے تھے، پیسے والے تھے، ان کا بزنس تھا، سارا مال جمع کیا اور ہجرت کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب مال لے کر نکلنے لگے تو کفار مکہ نے آ کر کہا کہ صہیب، یہ جو مال ہے نا یہ تو سب مکہ والوں کا ہے، یہ کہاں لے کر چلے؟ تو کہا اگر سارا مال چھوڑ دوں گا تو مجھے جانے دو گے؟ دین کے راستے پر چلنے دو گے؟ کہاں جانے دیں گے؟ سارا مال بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا رکے وہیں پر چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا ربیحا صہیب، ربیحا صہیب، صہیب نے تو بہت زیادہ اچھی تجارت کر لی، بہت زیادہ منافع والی تجارت کر لی۔ تیسری مشہور ہجرت حضرت عمر اور ان کے ایک دوست عیاش، ان دو لوگوں نے کی۔ عیاش عربی کے اندر ورڈ ہے اور نام ہوتا ہے، اردو کے اندر گرچہ اس کی میننگ غلط ہوتے ہیں۔ یہ دونوں نکلے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب جیسے ہی ابو جہل کو خبر لگی کہ عمر اور عیاش یہ دونوں ہجرت کر کے چلے گئے، یہ پیچھے پیچھے مدینہ آئے۔ مدینہ آ کر ایک جھوٹ کا سہارا لیا
عیاش کو آ کر کہتے ہیں کہ سن، تیری امی کے حالات بہت خراب ہے، اور یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے، کہا ان کے حالات بہت خراب ہو گئے تیرے جانے سے، اور انہوں نے یہ نظر مانی ہے کہ دھوپ میں بیٹھی رہے گی، چھاؤں میں نہیں جائے گی جب تک تو نہ آ جائے، اور جب تک تو نہ آ جائے وہ کنگھی نہیں کرے گی۔ حضرت عمر کے سامنے جب یہ باتیں چل رہی تھی اور عیاش کو یہ باتیں ابو جہل نے کہیں، عیاش کا دل پگھل گیا، ماں کی محبت ان کے دل کے اندر جاگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہجرت کا حکم دیا ہے اور مہاجرین کو اپنی جان، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے یہ سفر کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر ہم ہجرت کر کے جائیں گے، اس راستے کے اندر اگر ہمیں تکلیف دی جائے گی، انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ رب العالمین ہماری اس تکلیف کے بدلے انشاءاللہ ہمیں بہترین اجر عطا کرے گا۔ عیاش نے کہا کہ اگر میری والدہ کو تکلیف ہے، میری والدہ بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہے، تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر نے روکا، انہیں منع کیا کہ آپ ایسا مت کیجئے، یہ لوگ جو آپ کو لے کر جا رہے ہیں نا، یہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مجھے ان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ پھر بھی وہ نہیں مانے، والدہ کی محبت کے اندر جانے لگے اور چلے گئے۔ راستے کے اندر چونکہ ابو جہل کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ عیاش کو ان کی والدہ سے ملانا چاہتے تھے، ابو جہل کا مقصد تھا انہیں لے جانا اور تکلیف دینا۔ جیسے ہی عیاش مدینہ سے نکلتے ہیں، کچھ راستہ پار ہوتا ہے، ابو جہل ان کو پکڑتا ہے اور رسیوں سے باندھ دیتا ہے، رسیوں سے باندھ کر مکہ لے کر جاتا ہے، اور اس کے بعد مکہ والوں کو یہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ دیکھو، یہ حال کرو ان لوگوں کا جو یہاں سے ہجرت کر کے بھاگ رہے ہیں، جو میں نے کیا وہ عمل تم بھی کرو۔ اس ذریعے سے عیاش کو بڑی تکلیف دی گئی، اور صرف عیاش کو نہیں، ان کے علاوہ نہ جانے کتنے واقعات ہیں ہجرت کرنے والوں کے، نہ جانے کتنی تکالیف ہیں ہجرت کرنے والوں کی، جس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا کہ لوگوں نے اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنی ضرورتیں، سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس دین کے لیے۔ اگر وہ ہجرتیں نہ کرتے، اگر وہ اپنے گھر بار کو نہ چھوڑتے، اگر وہ تکالیف کو نہ اٹھاتے، تو سوچئے کہ آج ہم تک دین پہنچتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، ان صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے جس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ صرف ہجرت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر آدمی اس پر بات کرے نا، 2 4 5 گھنٹے بات کر سکتا ہے۔ ہجرت اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام نے اس راستے میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کیسے سفر کیا ہوگا، کہ عورت اکیلی جا رہی ہے، آدمی جا رہا ہے، بچے چھوڑ کر جا رہا ہے، مال چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سوچئے اگر آج آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کا بنا بنایا گھر بار، آپ کا بینک بیلنس، سب کچھ آپ کو دین کے لیے چھوڑنا ہے، آپ دین چھوڑ دو گے پر اپنی دنیا نہیں چھوڑ پاؤ گے۔ پر صحابہ کرام کے لیے اہمیت دین کی تھی، دنیا کی نہیں تھی۔ سب کچھ چھوڑ دیا پر اللہ رب العالمین کی رضا کو نہیں چھوڑا۔ اب جب صحابہ کرام کی ہجرتوں کا سلسلہ چلنے لگا اور تقریباً سب نکل گئے، اللہ کے نبی نے 2 لوگوں کو اپنے پاس روک کر رکھا تھا۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے پریوار کو کہ آپ نہیں جانا، اور دوسرے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، باقی کو کہا آپ چلے جاؤ، پر ان 2 لوگوں کو کہا کہ آپ یہیں رکو، ابھی نہیں جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ 13واں سال گزر گیا، نبوت کا 14واں سال اسٹارٹ ہو گیا، سفر کا مہینہ، یعنی 14ویں سال کا دوسرا مہینہ، سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے میں 14 تاریخ کو، 14 نبوی اور سفر میں، یعنی سفر کی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، پر 14 نبوی آپ لکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب وہ سال گزر جاتا ہے، لوگوں کی ہجرت شروع ہو جاتی، کیونکہ 13 کو بیعت ہوئی اور 13 کے بعد آپ نے اجازت دی کہ اب سب جا سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں۔ 2 لوگوں کو صرف روکا، باقی سب کو جانے دیا آپ نے۔ تو اس دور کے اندر، یعنی جب اگلا سال آیا، اگلا سال کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ یعنی یہ ان کے نکلنے کے اور ان کے درمیان صرف 2-3 مہینے کا فرق ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے حج کے اندر، اس کے بعد محرم، ذی الحج کے بعد محرم، اور سفر کے مہینے میں ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے دار الندوہ کے اندر۔
اس میں بڑے بڑے اس وقت کے کفاروں کے سردار جمع ہوتے ہیں 14 نبوی کے اندر. اس میں عتبہ، یہ نام پہلے بھی لکھ چکے ہیں، نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سن لیجئے. عتبہ، شیبہ، ربیہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، کئی لوگ اس کے اندر جمع ہوتے ہیں. اور شیطان بھی ایک شکل کے اندر آتا ہے، انسانی شکل کے اندر آتا ہے، ایک نجدی بڈھے کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ اسے دیکھنا تھا کہ پلاننگ کیا چل رہی ہے. ایک باقاعدہ دارالندوہ کے اندر میٹنگ بلائی جاتی ہے کہ یہ مومنین بھاگ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر ان کی طاقتیں بڑھتی چلے جا رہی ہے، اگر ایسے ہی حالات چلے تو یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی طاقت بن کر کھڑے ہو جائیں گے، کیا کیا جائے؟ کہا ان کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. کہا ٹھیک ہے، روکنے کا طریقہ کیا ہو؟ کہا روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. آپ کو قتل کرنے کی میٹنگ کی جا رہی ہے. اب اس کے اندر کئی رائے آتی ہے کہ کیا 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 جائے. کوئی کہتا ہے ایسا کرو، ان کو لوہے کے جالیاں بنا کر قید کر دو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، الگ الگ رائے آتی ہے. پر ابو جہل اس کے اندر جو رائے دیتا ہے اس پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، سب ایگری ہو جاتے ہیں. ابو جہل کیا کہتا ہے، یعنی جب جب رائے آتی ہے نا، شیطان رائے کا انکار کر دیتا، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ایسا ہو سکتا ہے، اس سے ایسا ہو سکتا ہے. پر اینڈ میں ابو جہل جب رائے دیتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے کہ رائے تو یہی والی ہے جو یہ آدمی دے رہا ہے. ابو جہل کیا رائے دیتا ہے، ایسا کرو، اس وقت مکہ کے اندر جتنے عربی خاندان ہیں، بڑے بڑے جتنے خاندان ہیں، ان لوگوں کے ایک ایک آدمی کو لو، ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو لو. یہ اللہ کے نبی کے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں، اور جیسے ہی آپ نماز کے لیے نکلو ایک ساتھ یہ 11 آپ پر حملہ کریں اور آپ کو قتل کر دیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب 11 لوگ ایک ساتھ 11 قبیلے کے ماریں گے تو اللہ کے نبی کے قبیلے کی طاقت نہیں ہوگی سب سے بدلہ لینے کی. ہم کیا کریں گے؟ 100 اونٹ کا فدیہ دیں گے اور کام ختم، ہمارا ٹینشن بھی ختم، اسلام بھی ختم، اسلام کی دعوت بھی ختم. سارے لوگ اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں، ابو جہل کی بات کو مان لیتے ہیں. اب ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہماری پلاننگ چل رہی ہے، ہماری پلاننگ کس کو پتا ہے؟ اکیلے میں پلاننگ کر رہے ہیں، دارالندوہ کے اندر پلاننگ کر رہے ہیں، پر کوئی جانے نہ جانے لیکن وہ اللہ تو جانتا ہے نا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان لوگوں نے ایک دن طے کیا کہ اس دن یہ سارا کام کریں گے، ابھی اس میں دن باقی تھے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے اللہ رب العالمین یہ بتاتا ہے کہ سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، ایک ایک قبیلے کے ایک ایک آدمی کو لیا جائے گا اور سب مل کر تم پر حملہ کرنے والے ہیں. اس کے پہلے تم اپنے نکلنے کی تیاری کر لو. اور اللہ کے نبی ایسا نہیں کہ تب سے پلاننگ کر رہے تھے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ مدینہ ہجرت کرنا ہے، آپ کی پلاننگ بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی. آپ نے ابوبکر صدیق کو کہا تھا کہ 2 اونٹنیوں کو ریڈی کر لو، ان کا سامان ریڈی کر لو، ہم کو سفر پر جانا ہے. اپنے بیٹے کو عبداللہ کو کہو کہ اسے جب ہم نکلیں گے بکریاں لے کر ہمارے پیچھے پیچھے آنا ہے. کھانا کون لے کر آئے گا، ملنے کون آئے گا، مکہ والوں کی خبر کون دے گا، یہ ساری پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کر چکے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام بنا پلاننگ کے نہیں ہوتا تھا. اب آپ نے باقاعدہ پلاننگ بنائی لی تھی پہلے سے ہی. پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے آپ کو یہ بتایا کہ اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پلان بنا لیا ہے، یہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں. اب آپ دوپہر کے وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. جب دوپہر میں کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، کیونکہ دوپہر میں قیلولہ کا وقت ہوتا تھا، کوئی اس گھر میں نہیں جاتا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 476 اس میں یہ واقعہ ذکر ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 476. آپ کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے گھر آئے جب عام طور پر کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، مطلب دوپہر کے وقت ہمارے گھر کے اندر آئے. ہمارے گھر کے اندر آ کر ابوبکر صدیق سے کہا گھر میں جو بھی انہیں باہر کرو. کہا ہم صرف میرے گھر والے، گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے بٹھاؤ. کہا اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے یہ بولا ہے کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے آج رات کو، یعنی رات کے وقت میں، بالکل رات کے اندھیرے میں ہجرت کے لیے نکلنا ہے. کہا صحبہ یا رسول اللہ، کیا میں ساتھ رہوں گا آپ کے؟ کہا ہاں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے. اب دن میں بیٹھ کر پہلے پورا پلان تیار کیا گیا دوبارہ کہ پہلے ہم یہاں سے رات کو نکلیں گے، نکل کر مدینہ کے راستے پر نہیں جائیں گے،
یمن والے راستے پر جائیں گے، کیونکہ یہ ڈھونڈنے اپنے کو مدینہ کے راستے پر آئیں گے، پر اپن راستہ چینج کر کے آگے جا کر اس راستے پر ملیں گے۔ رات کا وقت ہوگا، راستہ تبدیل کیا جائے گا، 3 دن تک پہلے غار کے اندر رکیں گے، 3 دن تک پہلے ایک غار کے اندر رکیں گے، اور عبداللہ بن اریقط جو ایک مشرک تھا اسے گائیڈ بنایا کہ اپنے کو مدینہ تک کا راستہ بتائے گا، کیونکہ بہت گھوم پھر کر جانا ہے تو کوئی جانکار آدمی بھی چاہیے جو پہلے یمن کے راستے پر لے جائے، پھر وہاں سے گھما کر دوبارہ مدینے کے راستے پر لائے، پھر سیدھا مدینہ اپنے کو چھوڑ دے۔ تو اس غرض سے عبداللہ بن اریقط کو گائیڈ کے طور پر رکھا گیا، پورا پلان سیٹ کیا گیا۔ ہم لوگ بڑے بڑے کام کر لیتے، مشورہ بھی نہیں کرتے، بڑے بڑے کام کر لیتے، پلاننگ بھی نہیں کرتے۔ اب اللہ کے نبی یہاں دوپہر میں بیٹھ کر پوری پلاننگ سیٹ کر رہے ہیں کہ پہلے تو رات کو نکلنا ہے اپنے کو، پہلے یمن کے راستے پر جائیں گے، 3 دن ایک غار جسے غار ثور کہا جاتا ہے اس کے اندر رکیں گے، عبداللہ بن اریقط کو اپنا گائیڈ بنائیں گے، وہ ہمیں راستہ بتائے گا۔ ادھر ان کی پلاننگ اور ادھر اللہ کے نبی کی پلاننگ، دیکھیے دونوں پلاننگ۔ ادھر وہ لوگ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، کس کس کو لے کر جانا ہے، 11 آدمی چنے جا رہے ہیں، کون کون قتل کرنے کے لیے جائے گا، ساری سیٹنگ ادھر بنائی جا رہی ہے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکلنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ پلاننگ ریڈی، جانے کی تیاری ریڈی، ادھر آپ نے پوری پلاننگ کمپلیٹ کی، ادھر ان لوگوں نے پلاننگ اپنی کمپلیٹ کی، ادھر 11 آدمیوں کو ریڈی کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کس کس کو ریڈی کیا جائے، مشورہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر مشورے میں یہ طے ہوا کہ 11 لوگ جو اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے جائیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے۔ ان کے نام میں صرف بتا رہا ہوں، نام لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ٹپیکل نام ہوتے ہیں، زیادہ نام آپ لکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، یاد رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صرف بیسک اتنا لکھ لیں کہ 11 لوگوں کو انہوں نے تیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ 11 لوگ تھے: ابو جہل، حکم، عتبہ، نضر، امیہ، زمعہ، طعیمہ، ابو لہب، ابی اور نبیہ اور منبہ۔ یعنی آپ دیکھیے مارنے والوں میں 2 تو آپ کے چاچا ہی ہے، ابو جہل بھی چاچا، ابو لہب بھی چاچا۔ 11 لوگوں کو ریڈی کیا گیا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ ادھر اللہ کے نبی نے پلان سیٹ کر لیا پورا، ادھر ان لوگوں نے پلان سیٹ کیا کہ 11 لوگ جائیں گے اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے۔ اب مارنے والے کون، میں نے نام بتایا: ابو جہل، حکم، عتبہ، نضر، امیہ، زمعہ، طعیمہ، ابو لہب، اور اس کے بعد ابی، نبیہ اور منبہ۔ نبیہ اور منبہ 2 بھائی تھے۔ پلان سیٹ، یہ لوگ بھی مطمئن، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن۔ یہ ادھر تیاری کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی کی تیاری چل رہی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کرنے دو لوگوں کو پلاننگ، بنانے دو لوگوں کو سازشیں، کرنے دو مسلمانوں کو مٹانے کے پلان۔ جیسے کئی چیزیں آپ سنتے ہیں نا کہ ایک جگہ پلاننگ چل رہی ہے، اب تو آگے ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ ارے آپ تو اپنے دین پر جم جاؤ، اپنے عمل پر جم جاؤ، اپنے کام پر جم جاؤ۔ بچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات۔ ادھر ان کی پلاننگ چل رہی ہے، ادھر ان کی پلاننگ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پلاننگ کا ذکر سورہ انفال کے اندر کرتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ جب یہ کفار مکہ آپ کے خلاف پلاننگ بنا رہے تھے کہ یا تو آپ کو بند کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو شہر بدر کر دیں، یہ پلاننگ ساری بنا رہے تھے، اور ادھر اللہ پلاننگ بنا رہا تھا۔ اور اللہ سے اچھی پلاننگ بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پلاننگ یقیناً پاس ہوتی ہے، سب کی فیل ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی پلاننگ کبھی فیل نہیں ہوتی ہے۔ پلاننگ سیٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ بھی کمپلیٹ، ادھر ان لوگوں کی پلاننگ کمپلیٹ۔
اب پلاننگ پر رات کو عمل کیا جانا ہے. ادھر دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر آئے اور ملنے کے بعد نارمل اپنے کاموں کے اندر لگ گئے. ایسا نہیں کہ محسوس ہو گیا رہے تو نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں, باقاعدہ نارمل جو کام دن بھر کرتے تھے وہ کام شروع کر دیے, جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے تم کیا کرنے والے ہو, تمہاری پلاننگ کو میں جانتا ہی نہیں ہوں, ان نون بن گئے. یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر سازش جب ہمیں پتا چلے تو ہم چلانا شروع کر دیں, واٹس ایپ پر بڑے بڑے میسج بنا کر لکھنا شروع کر دیں, ہمیں یہ پتا چلا یہ پلاننگ چل رہی ہے, ہمیں یہ پتا یہ پلاننگ چل رہی ہے. ارے پتا چلا ہے تو مشورہ کرو نا, اس کے لیے تیاری کرو نا. چلانے سے کیا ہونے والا ہے؟ پر ہم لوگ عمل کریں نہ کریں پر چلا کر بتا سب کو دیتے ہیں کہ ہمیں تمہاری یہ پلاننگ پتا ہے, تاکہ وہ والی نئی پلاننگ پر عمل کرے, وہ پلان چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارمل کاموں کے اندر لگ گئے. گھر آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی سنو, آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں پر تمہیں ابھی یہیں رکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں جتنے بھی بڑے بڑے کفار کے لوگ تھے ان کی امانتیں اللہ کے نبی کے گھر میں رکھی ہوتی تھی. اللہ اکبر, نبی کو نبی نہیں مان رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, قتل کی سازشیں کر رہے ہیں, پر امانت ان کے گھر میں رکھتے تھے, کیونکہ پتا ہے کہ مکہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی امین ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امانتیں آپ کے گھر میں رکھا کرتے تھے, امانت آپ کے گھر میں موجود تھی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ سنو علی, آج رات کو تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جانا, یعنی دور سے دیکھیں تو ایسا لگے کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں, اور کل جب صبح ہو جائے سب لوگوں کی امانتیں ان کو دینا اور بعد میں تم بھی مدینہ آ جانا. کہا ٹھیک ہے, سارا معاملہ سیٹ. اب آدھی رات کو, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی رات کے تیسرے پہر میں نماز کے لیے نکلا کرتے تھے, روز حرم جاتے تھے, سب کو پتا تھا, تو انہوں نے بولا یہی پہر اپن رات کا استعمال کریں گے, جب رات کے تیسرے پہر میں وہ نکلیں گے ایک ساتھ سب حملہ کریں گے, قتل کر دیں گے, کام ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گیٹ پر 11 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. گھر کے اندر اللہ کے نبی اور حضرت علی موجود ہیں. حضرت علی آپ کے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ چکے ہیں, ادھر اللہ کے نبی کو نکلنے کی تیاری کر لی ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کیا کیجئے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 9 کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, کہ جب وہ لوگ, ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں بنا دی تھی, یعنی آپ جب نکل رہے تھے ہم نے ان کے آگے ایسی دیواریں بنا دی تھی کہ آپ کا نکلنا ان کو نظر نہیں آیا. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں مٹی لیجئے اور وہ مٹی جتنے 11 لوگ باہر کھڑے ہیں نا ان کے سر پر ڈالتے ہوئے اپنے گھر سے نکل جائیے, کسی کو آپ نظر نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی ان کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی کو کہا تھا نا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, جو اللہ نے آپ کو کہا ہے وہ کیجئے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہے آپ کے ساتھ حفاظت کرنے والا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی ایسے ہی حفاظت کی کہ وہ سوچتے رہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ سے نکل گئے. آپ سب کے بیچ سے نکلے اور کسی کو نظر نہ آئے. جب آپ وہاں سے نکلے تو کفار مکہ جب وہاں سے نکل کر جاتے ہیں تو شیطان آ کر یہ بتاتا ہے کہ سنو, تمہیں تو چھوڑ کر اللہ کے نبی یہاں سے بیچ سے نکل گئے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا. اور جب اپنے سروں کو دیکھا تو سروں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی. انہوں نے سروں کو صاف کیا اور گیٹ کو ذرا سا کھول کر جیسا دیکھا تو وہاں تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے. تو بولے تو جھوٹ بول رہا ہے, لیٹے ہوئے تو ہیں, آج اٹھے ہی نہیں ہیں, وہ ابھی لیٹے ہوئے ہیں, اب ان کو صبح تک انتظار کرنا ہے. اور ادھر اللہ کے نبی کو اپنا سفر شروع کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے غار ہرا کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں. اب اس کے آگے کا انشاءاللہ کل 13 نمبر درس میں آپ کے سامنے ذکر آئے گا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.